بیت اطہار کے خون کے اوپر رکھا گیا ہے. لہذا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان لوگوں نے نیزوں پہ تمام سروں کو لیا. تاریخ میں ہے ایک گرجا گھر کے طرف سے گزر رہے تھے. اس گرجا گھر کا پادری فیملی کے ساتھ اسی گرجا گھر میں رہتا تھا. اس نے جب دیکھا ان سروں میں روشنی اور نورانیت تو اس نے کہا اے لوگوں تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے اور یہ جو سر تمہارے نیزوں پہ ہے یہ کن لوگوں کا سر ہے؟ ان لوگوں نے کہا یہ ہمارے باغی ہیں. اس نے کہا تمہارے باغی کون تھے اور تم لوگ کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم لوگ یزید کے سپہ سالار ہیں, یزید کے سپاہی ہیں اور یہ باغی امام حسین مولا علی کا بیٹا ہے. پادری نے کہا ظالموں قسمت کے مارو تم لوگوں نے اپنے نبی کی اولاد کو ہی شہید کر دیا, انہی کو باغی کہتے ہو. اس کے بعد پادری نے کہا اگر میں ایک رات کے لیے تم سے یہ پہلا سر جو سر امام پاک علیہ السلام کا ہے تم سے لیا جائے ایک رات کے لیے میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں, اس کے بدلے میں مجھ سے کیا لوگے؟ ان لوگوں نے تقریباً 10,000 دراہیم کا ڈیمانڈ کیا. پادری نے تھیلی ملا کے 10,000 دراہیم دیا اور دینے کے بعد امام پاک کا سر لیا. آپ ان کو گھر لے جاتے ہیں اسی گرجا گھر میں اور اسے صاف کرتے ہیں, پہلے دھوتے ہیں اچھے سے اور اس کے بعد ایندھن لگاتے ہیں. اس سر مبارک سے ایک روشنی نکلتی ہے. پادری کی ایک بیٹی تھی جو پیدائشی نابینا تھی, اپاہج تھی, گنجی تھی, کوری تھی, بے زبان تھی. امام پاک کے اس گھر میں جانے کی وجہ سے اللہ نے آپ کی برکت سے ان کو تمام چیزوں سے آزاد کر کے ان کو روشنی عطا فرما دیا. وہ لڑکی صحیح ہو گئی اور وہ لڑکی کلمہ پڑھتی ہوئی امام پاک جس حجرے میں آپ کا سر مبارک تھا اس حجرے میں وہ لڑکی چل کے آئی جو اپاہج تھی, بولتی ہوئی آئی. بیٹی نے کہا, باپ نے کہا بیٹی یہ تم کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ کہا یہی تو تھے جو اس روم میں مجھے کہہ رہے تھے کہ بیٹا تمہارے باپ کو اس روم میں کلمہ پڑھا رہا ہو, تم اس روم میں کلمہ پڑھ لو. تو گویا کہ سر حسین کا تن سے جدا ہونے کے بعد بھی اتنا ہی پاور رکھتے ہیں جتنا پاور آپ جسم مبارک سے لگے رہنے کے بعد رکھتے تھے. اس کے بعد تاریخ میں ہے کہ یہ ظالم صبح ہوتے ہی سر حسین لیتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. باہر کے امام حسین کی شہادت کے بعد یہ لوگ کوفہ لے کے گئے اور کوفہ کربلا سے تقریباً 10-12 کلومیٹر ہے اور دمشق جہاں یزید رہتا تھا تقریباً 250 کلومیٹر ہے, وہاں تک لے کے گئے. اب یہ 250 کلومیٹر گھوڑے کی سواری, پیدل چل کے جانا اور سروں کو ویسے ہی رکھنا, گویا کہ تمام شہداء کا سر ویسے ہی تر و تازہ رہا. 250 کلومیٹر کا سفر, 2.5-3 مہینہ یزید کے دربار میں رہنا اور اس کے بعد پھر وہاں سے یزید نے جب ان لوگوں کو آزاد کیا پھر کربلا میں واپس آنا, پھر مدینہ الرسول میں آ کے سیدہ فاطمہ کے پہلو میں امام پاک کے سر مبارک کو دفن کرنا. یہ 3-4 مہینے کا لمبا سفر, مگر کسی شہید کے سر سے نہ کوئی بدبو آئی, نہ سر حسین اور شہداء کا سر سڑا, بلکہ جیسا تھا ویسا ہی تر و تازہ رہا. یہ ان لوگوں کے اللہ کی طرف سے جاویدانی زندگی کی دلیل اور ان کے ثبوت ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے اس مقدس شہر مدینہ جہاں پہ ایک نیکی 1,00,000, حدیث شریف میں مکے میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے اور مدینہ شریف میں ایک نیکی یا تو اس کا آدھا ہے یا اس کا ڈبل ہے. اگر آدھا ہے تو 50,000, ڈبل ہے تو 2,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. مکے میں ایک گناہ 1,00,000 کے برابر ہے اور مدینے میں ایک گناہ 1 کے برابر ہے. اب مدینہ شریف میں ان ظالموں نے فوج بھیج کے 10,000 یزیدی لشکروں کو 3 دن تک مسجد نبی میں نماز نہیں ہونے دی
اور گھوڑے باندھے مسجد نبوی کے منبر اور محراب کے اوپر ان جانوروں نے لید کیا، گوبر کیا، پیشاب کیا. اور ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں پاگل بن کے مسجد میں تھا 3 دن تک، جب تک نماز نہیں ہوئی اس وقت تک میں سنتا تھا کہ نماز کے ٹائم پہ اللہ کے نبی روضہ رسول کے اندر سے اذان پڑھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پوری مسجد کی نگرانی کرتے تھے. اس کے باوجود بھی ان یزیدیوں کے اوپر کوئی آفت نہیں آئی، مصیبت نہیں آئی، چونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا کہ اے رسول ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، قرآن دیا ہے، نماز دیا ہے، روزہ دیا ہے، طریقہ اسلام دیا ہے، اسلام اور اصول زندگی کا ضابطہ دیا ہے. حسین کو نبوت تو نہیں ملے گی، رسالت تو نہیں ملے گی، مگر اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا کہ نبوت اور رسالت کے علاوہ وہ سارا پاور، وہ ساری طاقت، وہ ساری قوت، وہ ساری بلندی حسین کو اللہ عطا فرمائے گا. اور یہ سب کچھ صرف شہادت کے بعد ہو سکتا تھا، اور یہ ساری چیزیں شہادت کربلا کے بعد، شہادت حسین کے بعد ہو سکتی تھی. اس لیے غور کرو ان میں سے کسی نے دعا نہیں کی. پھر کئی دنوں تک مدینہ شریف میں یہ ظلم کرتے رہے، حتیٰ کہ 10,000 ناجائز بچے وہ سال پیدا ہوئے ان ظالموں کی وجہ سے مدینہ پاک میں. اس کے بعد پھر مکے میں حملہ کیا، اور مکہ شریف میں جو ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے کہا تھا ابراہیم اٹھ اپنے رب کے نام سے قربانی کر، تو ابراہیم نے اپنے بیٹا اسماعیل کو قربانی کیا. اللہ نے ان کے بدلے میں دمبا بھیجا. اس دمبے کی سینگ اور کھال مکہ شریف کعبے کے اندر تبرک کے طور پر رکھا ہوا تھا. ان یزیدیوں نے گولے آگ کے منجنیق کے ذریعے سے کعبہ شریف کی چھت کے اوپر دیواروں کے اوپر برسایا، جس سے کعبہ شریف کا غلاف اور وہ تبرکات سارے چلے گئے. اور اس کے بعد کعبہ شریف کی دیواریں بھی پڑ گئی. اس کے بعد اسی درمیان میں کعبے کی بے حرمتی کے درمیان وہ ظالم جس کا نام یزید خبیث تھا وہ مر گیا. خبر آتی ہے کہ تمہارا گمراہ اور گمراہ گر اور جہنمی بادشاہ مر گیا. اتنی خبر سننے تھی سارے لوگ تتر بتر ہو گئے. اس کے بعد عبید اللہ عبداللہ بن ثقفی یہ وہ شخص تھا جس نے شہادت حسین کے بعد قسم کھائی تھی کہ اللہ میں اس ہر شخص کو مارنا چاہتا ہوں جو یزید کے سپاہی میں تھا، جو حسین کے لڑائی میں حسین کے خلاف تھا، یا پھر ان کے شہادت میں خوش ہوا یا پھر وہ خاموش رہا، ان سارے لوگوں کو مارنا چاہتا ہوں. اس کے بعد یہ عبداللہ بن زبیر اور کئی لوگوں کو مدد کے لیے کہا. سارے مسلمان اکٹھا ہوئے اور اس کے بعد پھر عبید اللہ ثقفی نے یزیدیوں کے اوپر چڑھائی شروع کی اور ایک ایک کر کے 70,000 یزیدیوں کو مار ڈالا. 70,000 یزیدیوں کو تاریخ میں ہے 70,000 یزیدیوں کو مارتے رہے. اس کے بعد اب عبید اللہ ثقفی نے کہا کل میں ایسے شخص کو ماروں گا جس سے اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے. اس کے بعد حرملہ کو لایا گیا جو حضرت علی اصغر کے حلقوم کے اوپر تیر چلایا تھا. جب اس کو پکڑ کے لایا گیا اس نے کہا میں مجبور تھا، محتاج تھا اور میں ڈرتا تھا یزید کے عتاب سے، اس لیے میں نے امام علی اصغر کے اوپر تیر چلایا تھا، ورنہ میں مارنا نہیں چاہتا تھا. مختار ثقفی نے کہا ظالم تو عبید اللہ سے ڈرا، ابن زیاد سے ڈرا، یزید سے ڈر رہا تھا، کیا خدا اور رسول اور ان کی عظمتوں سے تمہیں ڈر نہیں تھا؟ اللہ کے محبوب پیارے رسول کی اولادوں سے تمہیں احترام کا کوئی خوف نہیں تھا؟ اس کے بعد اس نے کہا اس ظالم کو ایسے ہی دور میں کھڑا رکھو اور تیر اتنے چلاؤ اس کے حلق میں کہ اس کے حلق تیر سے ہی کٹے. اس طریقے سے اس کو سزا دیا. پھر اس کی لاش کو کتے کے حوالے کر دیا. کہا میں کل ایک ایسے شخص کو ماروں گا جس سے مسلمانوں کی روح خوش ہو جائے گی. اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد جو مین سپاہی تھا یزیدیوں کا اس کو پکڑنے کے لیے گیا، اپنے سپاہیوں کو بھیجا. سپاہیوں کو جیسے ہی بھیجا اسے پتا چلا، اس نے اپنے بیوی سے کہا دیکھ مجھے پکڑنے آئے گا تم نا علمی کا اعلان کر دینا کہ مجھے پتا نہیں ہے. کہا
مگر وہ اہل بیت کے چاہنے والی تھی. وہ امام حسین کے شہادت کے بعد ہمیشہ اس سے دشمنی رکھ لی تھی کہ کسی طرح یہ مر جائے, سڑ جائے, گل جائے, مگر اس کے پاس طاقت نہیں تھی. اس سے ہمیشہ دعا کی کہ مولا میرا شوہر ہے مگر ظالم سے مار دو. اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گی کہ تم کہاں ہو. اس کے بعد جیسے سپاہیوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا, اس نے کہا مجھے پتا نہیں ہے. اشارہ کیا, گھر سے نکال گیا, مجھے پتا نہیں وہ کہاں ہے. منہ سے بولا پتا نہیں, انگلی سے اشارہ کیا, دیکھو وہ کوٹھی کے اندر گھسا ہوا ہے. وہ چاول کا جو مٹی کا ہوتا ہے اس میں رکھا جاتا ہے. اس کے بعد اس کو پکڑ کے لایا گیا. اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو سزا دی, ایک ایک کر کے اور پھر اس کے گردن کاٹنے کے بعد اسی پتھر کے پر رکھا جس پتھر کے پر امام حسین کے سر کو رکھا گیا تھا. اور ابن زیاد نے کہا تھا کہ انہی زبان سے, اسی سر سے آپ نے سرداری کا دعویٰ کیا تھا. ابن زیاد نے کہا کہ امام حسین کے زبان مبارک پہ چاقو لگا کے عبید اللہ ابن زیاد نے جب اس طریقے سے کیا تو مختار ثقفی نے عبید اللہ ابن زیاد کا سر کاٹ کے اسی پتھر پہ رکھا اور کہا اے عبید اللہ ابن زیاد, آج اللہ نے تمہارے ہاتھ سے وہ کام لیا جو کام اس ظالم نے امام حسین کے خلاف کیا تھا. آج میں امام حسین کی روح کو خوش کرنے کے لیے کیا ہوں. اس کے بعد اس کی گردن کاٹ کے پتھر